الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. معززین کرام، میں نے سورہ صافات سے قرآن مجید کا متن جو آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے اس کا ترجمہ عرض کرتا ہوں. قرآن مجید کہتا ہے فلما بلغ معه السعی. عربی قواعد میں ماضی کے اندر وقت کا تعین کرنے کے لیے لمحہ استعمال ہوتا ہے، حال یا مستقبل کے لیے لمحہ نہیں استعمال ہوتا. یعنی گزرے ہوئے دور میں پیریڈ آف ٹائم مقرر کرنے کے لیے ٹائم ایجنٹ ہے یہ. فلما اس وقت کی بات ہے جب بلغ معه السعی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کا بیٹا جناب اسماعیل چلنے پھرنے کے قابل ہوا، دوڑنے کے قابل ہوا، دوڑ سکتا تھا. بچوں کی عادت ہے باپ کی انگلی پکڑ کے چل دیے، انگلی چھوڑ دی، تھوڑی دیر بعد دوڑ کے نہیں. اور آدمی کا جب فلاں کے ساتھ کھڑا ہونے کے قابل ہوا، اس کے کندھے کے ساتھ کندھا پلانے کے قابل ہوا، لیکن بچے کے متعلق نا جب کے ساتھ دوڑنے کے قابل ہوا. یہ وقت بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے جہاں باپ بھی چاہتا ہے بچہ میرے ساتھ چلے، بچہ بھی کہتا ہے مجھے ساتھ لے چلا. جتنے وہ چاہتا ہے کچھ مشاغل پتہ ہوتے ہیں تو مشاغل کا بھی نام لیتا ہے، اس وقت باپ ہو یا دادا ہو گرفتار ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں جب وہ بچہ اس کے ساتھ دوڑنے کے قابل ہوا تو اس وقت اس سے وہ کہتے ہیں یا بنیا. عربی زبان میں یہ ڈیمینیٹو ناؤن ہے، تصغیر، پتیا، بیٹو، ایسے چھوٹا سا کے معنی. یہ شفقت اور پیار کے لیے استعمال ہوتا ہے. اے میرے چھوٹے سے بیٹے، ڈارلنگ. جیسے دیر کی تصغیر ہے ڈارلنگ، جس طرح بنیا ہے اسی طرح دیر سے ڈارلنگ ہے. اس میں تصغیر. جب بیٹی کو بچڑی کہہ دیتے ہو، بچڑی، تو بیٹی کو بچی کہنے کے بجائے بچڑی جو کہتے ہو یہ اس کو چھوٹا ظاہر کرنا. اس لیے یہ بنیا جو ہے عربی زبان میں اس کو کافی دانشور آدمی اس کے انالیسس کر سکتا ہے، آسان کام نہیں ہے. اصل یہ ابن جو ہے نا یہ بن ہے، اس کے آخر میں واو ہوتی ہے، یہ معجوز الآخر ہے. جن کلمات کا آخری حصہ کٹا ہوا ہوتا ہے
ان کو قواعد کی زبان میں کہتے ہیں ماجوز الآخر، آخر سے دم کٹے، یہ ان الفاظ میں سے ہے. اور اس کے اول میں جو ابن ہے یہ حمزۃ الوصل ہے، یہ زائد ہے، یہ گر جاتا ہے گفتگو میں. جیسا وجعلنا ابن مریم وامہ آیۃ، ہم نے مریم کے وجعلنا ابن، اصل میں ابنا ہے نا، تو جعلنا کی وجہ سے وہ بیچ میں سے حمزہ گر گیا. وجعلنا ابن مریم وامہ، یہ اس کو حمزۃ الوصل کہتے ہیں. ہمارے قواعد کا کی ایک کتاب ہے، محمد امین، اس کا نام ہے اوفتت وصلی بلفظ و در کتابت قلتن جو بما قبل شبت لفظن بما نن اختراع. یہ حمزۃ الوصل. ہمارے زمانے میں کتابیں قواعد کی جتنی ہوتی ہیں، خاص صرف کی ہوں، نحو کی ہوں، منطق کی ہوں، زبانی یاد کیا کرتے تھے کہ وقت آئے تو یہ بچوں کو ٹیبل یاد ہوتے ہیں. اگر بچے کو ٹیبل ہی یاد نہ ہو تو سوال حل کرنے لگے تو پھر جا کے پہاڑے یاد کرے گا، تو استعمال کرے گا، وہ پہاڑوں کی طرح استعمال ہوگا. اس لیے آدمی کو زبانی پتہ ہونا چاہیے کیا کہہ رہا. تو اس میں آخر بن من ہے نا، تو عربی زبان میں پہلے حرف پر پیش، دوسرے پر زبر، اور تیسری جگہ یا ساکن آئے تو اس کو کہتے ہیں اس میں تصغیر. تو بن من کو بنیون بنایا، بنیون. تو بنیون کے اندر ایک قاعدہ، اس کو سید والا قاعدہ کہتے ہیں. اصل میں سیدن بیتن جیدن، اصل میں سویدن مویدن جویدن تھا. اس میں قلب مکانی ہوئی. یہ اس کو ٹرانسفارمیشن کہنا چاہیے، ٹرانسپوزیشن صحیح لفظ ہے. یعنی لفظ کی جگہ بدلنا، حرف کی جگہ بدلنا، ایک جگہ سے حرف کو اٹھا کر کے دوسری جگہ لے جانا اور دوسرے کو پہلے کی جگہ لے آنا. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا اپنے ملک میں پرانی بوڑھی بوڑھی خاتونیں، ہم لوگ دوروں پر جایا کرتے تھے تو مرید خاتونیں کہا بڑے ارزت صاحب آیا کرتے تھے. ازرت کہنے کی جائے رے کو پہلے ارزت، یہ ہر زبان میں ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں قلب مکانی. مانا ہے قلب مکانی بھر تو راسازم بیان نقل حرف از مکان داسور دیگر مقام. یعنی ایک حرف کو اٹھا کر دوسرے کی جگہ لے جانا. اس قاعدے کے مطابق یہ سید الجید المیدن کا سید المیدن جویدن تھا، تو اس کو واو کو ہٹا کے یا کی جگہ لے آیا، یا کو واو پہ لے آیا. تو اس میں قاعدہ ہے کہ واو اور یا دونوں اکٹھی آ جائیں تو واو کو یا کر کے یا کو یا میں ادغام کر دیتے. تو یہ بنیون میں واو اور یا دونوں اکٹھی آ گئی نا، ایک ساکن ہے دوسری متحرک ہے، واو کو یا کر کے یا کو یا میں ادغام کر دیا، بنیون ہو گیا. تو یا کی وجہ سے یا جب آئے تو یہ دو زبریں، دو زیریں، دو پیچھے نہیں رہتی. یا آتا ہے تو یہ مبنی علی الفتح کر دے، یا بنیا، یہ تو یا بنیا بنا. دیکھا یا بنیا میں کتنے قاعدے انوالو ہوئے ہیں. اب یہ ترجمہ آسان ہے، اے بیٹے، لیکن اس کے معنی اے چھوٹے سے بیٹے، ڈارلنگ. یہ پیار کے لیے باپ استعمال کرتا ہے. یہ نارمل حالات میں جو اس کا نام رکھا ہوا ہے نا، آپ نے مثلا اسلم رکھا ہوا ہے، بلاتے ہیں آپ اچھو کر کے بلا لیتے ہیں. صدیق نام رکھا ہوا ہے، نیکی کر کے آپ بلا لیتے ہیں. یعنی محبت کی عادت ہے، کوئی نہ اس میں چینج. جیسے سرکاری دور میں اسلام جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب لوگوں کے سامنے بلاتے تو عائشہ کر کے بلاتے، لیکن جب اکیلے ہوتے ہیں اویشہ، چھوٹی سی عائشہ. اور کبھی حمیرہ کر کے بلاتے ہیں، اسے ناک سے پکڑ لیتے ہیں تو حمیرہ، چھوٹی سی گوری. جب سیدہ خاتون جنت کو سرکار فاطمہ تو تمام سوسائٹی کی موجودگی میں بلاتے ہیں، لیکن جب اکیلے کبھی ہوں نفیسہ کہہ کے بلاتے ہیں. یعنی یہ پیار کی عادت ہے. پیار نام میں کچھ نہ کچھ تبدیلی کر. آپ بے شک اپنی زندگی میں غور کر لیں، آپ کی ماں نے، آپ کے ابا نے کوئی نہ کوئی نام ایسا فالتو رکھا ہوگا جو پیار سے بلاتا ہے. تو آپ لوگوں کے سامنے اور نام بدلاتے ہیں، لیکن وہ نام اگر آپ کے سامنے کو بلاتے تو وہ پرانا سارا ماضی آپ کے سامنے آ جاتا ہے. اس لیے یہ پیار کا نام ہے. یا بنے یا میرے چھوٹے سے بیٹے. کیا انی ارا فی المنام، بیٹے میں دیکھتا ہوں عالم خواب میں، انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. بیٹا ہو چھوٹا سا اور پیار سے اسماعیل نہیں کہا، اے اسماعیل، کہا چھوٹے سے بیٹے میں عالم خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. اب فانظر ماذا ترى، اب بتا تیری کیا رائے ہے. اس سے بھی ذرا سمجھیں کہ اگر اللہ کا حکم ہوا تھا تو اس سے ان کے اپروول کیوں چاہتے ہیں؟ حکم خدا بندی کی تعمیل کے لیے. کبھی غور کیا اس بات؟ نہیں کیا ہوگا. کوئی اندر ہو اور حکم ہو اسے کسی کام کے کرنے کا تو وہ کسی سے پوچھنے کا مجاز نہیں ہے کہ کروں کہ نہ کروں. اس کی ڈیوٹی یا کرے، خواہ جیے کہ مرے، دکھیا ہو کہ سکھیا، اس حکم کو ایگزیکیوٹ کرے، اس حکم کی تعمیل کرے. اب پیغمبر خدا ہے اور چھوٹے سے بیٹے کو جو نابالغ ہے اس سے اپروول چاہتا ہے، فانظر ماذا ترى، اب تیری کیا رائے ہے؟ قال یا ابت فعل، اس وقت اس چھوٹے بیٹے نے کہا اے ابا جی کیجئے، ما تو عمرو، جس چیز کا آپ کو حکم دیا جاتا ہے.
ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. یہ جملہ آپ نے جناب اسماعیل السلام نے بولا. فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ. جس وقت دونوں نے بارگاہ خداوندی میں سر تسلیم خم کر دیا تو اس وقت ہم نے کہا نادیناہ ان یا ابراہیم. ہم بولے کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، آپ نے خواب سچا کر دیا. اور رویا میں اول میں جو الف لام ہے اس کو کہتے ہیں الف لام تعویذ، اصل میں رویا کا ہے. وہ کا کو جو حذف کیا نا اس کے بدلے میں اس کے اول میں الف لام لے آئے. اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تو نے اپنا خواب سچا کر دیا. حالانکہ اپنے کا لفظ یہاں موجود نہیں ہے، قواعد کی زبان کہتی ہے تو نے اپنا خواب سچا کر دیا. تو ایسا کوئی کلمہ کوئی حرف کسی جگہ سے حذف کیا جائے اس کے بدلے میں الف لام لایا جائے اس کو کہتے ہیں الف لام تعویذ، عوض میں لایا گیا. تو نے اپنا خواب سچا کر دیا ہے. ابھی ذبح ہوا ہی نہیں تو سچا کیسے ہوا ہے؟ کذالک نجزی المحسنین. اسی طریقے سے ہم احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے. آپ کو یاد ہے مظاہرہ کی تشریح کی تھی میں گزشتہ 11ویں شیور، سمجھ آئی تھی کہ مظاہرہ کیسے کہتے ہیں؟ کتنا شور ہوتا رہا مظاہرہ مظاہرہ مظاہرہ، لیکن اصل قصہ پتہ نہیں تھا کہ کیا قصہ ہے. اب ہم اسی طریقے سے بدلہ دیتے ہیں اور بدلہ دیتے رہیں گے. اب اس میں جو رولنگ بنتی ہے آج غور کریں. آج میں واقعہ قربانی کا نہیں ذکر کروں گا، اب اس میں جو رولنگ بنتی ہے اس پر گفتگو کرنا چاہوں گا تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو. ایک بات جو اردو کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، کہانیاں رٹ کے قوم کے سامنے بیان کر دیں، تو یہ تو ایک اردو دان کا کام ہے. اور یہ چھوٹے موٹے ٹرانسلیشن کر کے عربی لوگ سمجھنے لگے ہیں، ان کو یہ سمجھنے لگا کہ شاید دین عربی جاننا ہی ہے. اگر عربی جاننے کی وجہ سے دین سمجھ میں آتا تو عرب کے جتنے جاہل ہیں کوئی جاہل نہ ہوتا. عربی جاننے کے باوجود پھر دین پڑھنا پڑتا ہے اور اس کے لیے وہ 14 علوم پڑھنے پڑتے ہیں. جیسے بچے پہاڑی یاد کرتے ہیں، ٹیبل یاد کرتے ہیں، اس لیے وہ 14 علوم یاد کرنا پڑتے ہیں. اور وہ مدت عمر مانگنے والی چیز ہے، وہ لمبا کرتا پہننے سے وہ نہیں آتے. اس جگہ پہلی بات جو عمل میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت نارے نمرود میں آپ نے چھلانگ لگائی تھی، اور وہ واقعہ بار بار سن چکے ہیں، اس پر گفتگو نہیں کرنا چاہتا. اس کے بعد انہوں نے وطن چھوڑا تھا. سب سے پہلے یہ سمجھنے والی بات ہے کہ نہیں، جس نے نار کو گلزار کر دیا تھا، سارا ملک اور ساری قوم اس کے سامنے سر نگو ہو جانی چاہیے تھی کہ نہیں؟ ان کو مان لینا چاہیے تھا کہ نہیں؟ انہوں نے جو رسالت و نبوت کا اپنے تئیں دعویٰ کیا تھا اس کے بارے میں کسی کے پاس انکار نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن بدقسمتی قوم کی ضد بھی ایک چیز ہے. قوم کے سرغرے، قوم کے گرو گھنٹال جب وہ گمراہی پہ تل جائیں، لاکھوں نہیں کروڑوں انسانوں کو بے ایمان کر کے مارتے ہیں. جو معجزات دکھانے والا ہے وہ اکیلا ہے، جو توحید کا ڈنکا بجانے والا وہ تنہا ہے. جس وقت آگ ان کو جلا نہ سکی، پرندے فضا میں اڑنے والے وہ جلے اور جل کے گرے. گرد و نواح میں دور دور تک آدمی سانس لینے پر قادر نہ رہا. اس وقت چاہیے تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جلتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا آگ جانتی ہے یہ کون ہے. سبحان اللہ. یعنی نبوت اور رسالت ایک ایسا منصب ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے کو جاننا پڑتا ہے یہ کون ہے. اور نہ صرف اس کی ذات پاک کو جاننے کے لیے بلکہ یہاں تک کہ اس کے غلاموں کو بھی جاننے کے لیے کل کائنات کے بات میں بصیرت ہونی چاہیے. سرکار نے فرمایا مجھے کل کائنات جانتی بھی ہے اور مانتی بھی ہے سوائے سرکش انسانوں اور سرکش جنوں کے. دارمی شریف جلد 2 صفحہ 11 پر یہ حدیث ہے. جب اونٹ نے سرکار کی بارگاہ میں سجدہ کیا، مست اونٹ تھا، باغ کے دروازے پر بیٹھا ہوا ہے، گردا گرد دیوار ہے. یہ باڑ کا جو سسٹم ہے نا کہ میرے کھیت میں کوئی نہ آئے اور میں کسی کے کھیت میں نہ جاؤں، میری فصلیں ضائع نہ ہوں، کوئی کل جھگڑا نہ پڑ جائے، پٹواریوں کے پاس ڈیمارکیشن کے لیے جانا پڑے، نشاندہی کی درخواستیں کریں، اس سے بچنے کے لیے لوگوں کو پتھروں کی دیوار بنانے کی پرانی عادت ہے. اس لیے حائط کے معنی دیوار کے بھی ہیں اور حائط کے معنی گردا کے باغ کے گردا گرد پھیری ہوئی چار دیواری کا نام بھی ہے. اس حائط کے دروازے پر تھا. نہیں تو سمجھ نہیں آتا باغ کا دروازہ کہاں ہوگا. جیسے آپ نے دیکھا یہاں آڑے اور باڑے بنی ہوئی ہیں. یہ پرانا ایگریکلچر ملک ہے، انڈسٹریلائز بہت بعد میں ہوا ہے. فیوڈل کا یہ نظام تھا. رومنوں کے زوال کے بعد یہ فیوڈل سسٹم تھا، نظام جاگیرداری. انڈیا میں دیکھا کئی میلوں تک آگے پہاڑی علاقوں میں جائے تو کئی میلوں تک پہاڑوں کو روکا ہوا ہے. یہ فلاں فیوڈل کی جگہ، یہ فلاں فیوڈل کی جگہ ہے. اس طرح مدینہ طیبہ بھی ایگریکلچر سٹی تھا، اس لیے وہاں اس طرح کی دیواریں بنی ہوئی تھی. وہاں آ کے اونٹ بیٹھا مست ہے، جو بھی اندر جاتا ہے مارتا ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اونٹ ہے
کیا کریں؟ چلتا ہوں، یہ نہیں کہا میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، یا میں کوئی شتر بان ہوں کہ میں اونٹوں کا علاج بتاؤں، کا کلمہ میرا پڑا ہے، حل مشکلات کے لیے کہاں جاؤ، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر بقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں سے نہیں۔ معلومہ حاجت کے وقت سرکار کی بارگاہ میں جانا، سرکار کے توسل کو اختیار کرنا، یہ سنت صحابہ۔ جب گئے تو جو ہی سرکار کو دیکھا تو اونٹ نے سرکار کے پاؤں میں اپنا سر رکھ دیا، تو سرکار نے اس کی نکیل ڈال کے اس کا مہار ڈال دی اور وہاں پکڑ کے لے جانا چاہتا ہے۔ اس کا سرکار پر یہ دارمی شریف جلد 2.11 پر حدیث ہے، اس نے بتایا کہ تمام کائنات کے جو مخلوق ہے ساری مجھے جانتی ہے میں کون ہوں، سوائے سرکش جنوں اور سرکش انسانوں کے، یہ مجھے نہیں مانتے وغیرہ ساری کائنات مانتے، اور نہ صرف وہ مانتے ہیں بلکہ کائنات کا ذرا مانتا ہے، اور نہ صرف نبی کو مانتا ہے، نبی کے غلاموں کو بھی مانتا ہے، ان کو پتہ ہے یہ نبی کا سچا غلام ہے۔ اس کی شہادت مشکات شریف کتاب الکرامات میں حدیث آتی ہے، رومیوں کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، رومنوں کے ساتھ، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دور ہے، اب ڈرنے کا مسلمان بہادر ہو گیا دور حاضر میں، رومن ویل ایڈوانس کنٹری تھی، اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے اس تاریخ بھی آپ کے اون کے کرتے پر چمڑے کے پیمانے لگے ہوئے تھے، ان کے پاس کسی طرح کا کوئی ترقی یافتہ اسلحہ نہیں تھا، مگر محبوب کبریا کے غلام تھے، وہ سمجھتے تھے خدا کا یہ وعدہ سچا ہے کہ لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے ایماندار ہو تو دنیا میں کوئی تمہیں نیچا نہیں دکھا سکتا، شکست نہیں دے سکتا۔ تو حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ نام ان کا کچھ اور ہے، کسی سفر سے واپس آتے وقت کچھ صحابہ بیمار ہوئے، تو اور جو تھے وہ اتنے طاقتور نہیں تھے، انہوں نے کہا یار اس کا سامان مجھے دے دو، میرے اوپر رکھ دو، دوسرے کا سامان کہا دوسرے کندھے پر رکھ دو، کہا تیسرے کا سامان کہا پیچھے لٹکا دو، کہا اور کا سامان کہا آگے لٹکا دو، کہا اور کا سامان کہا ہاتھ میں دے دو، کہا اور کا سامان کہا دوسرے ہاتھ میں دے دو۔ اب جناب اس سامان پہ سامان رکھا ہوا ہے، سرکار کو پیار ہے، سرکار پر سفینہ کشتی مرد حر چو اشترا بارے برد، علامہ اقبال مرحوم نے یہ بات کہی ہے، مرد حر چو اشترا بارے برد، مرد حر بارے برد خارے خورد، مردان آزاد لدو اونٹوں کی مانند بوجھ اٹھا کے چلتے ہیں، کانٹے کھا کے جیتے ہیں، لیکن غیرت کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے، بارے برد خارے خورد، بوجھ اٹھا کر کانٹے کھا کے جیتے ہیں، جن کو سختیاں جھیلنے کی عادت نہیں ہوتی ان کا تاج سروری ہمیشہ ڈگمگاتا رہتا ہے۔ ایسے کمزور بازوؤں کے ہاتھ میں اقتدار کی باغ ڈور راس نہیں آیا کرتی، عیش دوست لوگ دنیا میں ذلت کی زندگی گزارتے ہیں، جیسا آج کل نہیں ایک مزاج بن گیا، کام نہیں کرتا، کنگھی پھیر کے کچن کے گردا کے گھومتا، بلڈ پریشر آیا، وہ سمجھتا ہے کہ کام کر کر کے تھکا ہوں اتنے ہی پیسے ملتے ہیں، جیسا تانگے کے گھوڑے سے کسی نے پوچھا یہ لاتے کیوں آتا ہے تانگے کو، وہ لگا ساری زندگی آگے چل چل کے دیکھا کچھ نہیں بنا، دو چار لاتے ماری جائیں تو کچھ بان چابک مار مار کے تھک جاتا ہے، کھول دیتا ہے، تو پرانے زٹیل گھوڑے کی طرح یہ گرد بنا لی، بلڈ پریشر بھی شوگر ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہوا، موٹا تازہ آدمی ہے لیکن ایک ورد بنا لیا ہوا ہے۔ دیکھیں حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ، سرکار کو پیار آیا، فرمایا یہ سفینہ ہے، کشتی ہے، وہ سفینہ جو سرکار کے غلاموں کے بوجھ اٹھا کے چلتا ہے۔ ایک مرتبہ رومنوں نے ان کو گرفتار کر لیا، قید خانے سے ان کا پولیٹیکل اسائلم تھا نا، وہاں سے موقع پا کے بھاگے، ایک جنگل کا راستہ اختیار کر لیا، کہیں راستے میں پکڑا نہ جاؤ، راستے میں اچانک شیر آ گیا، مشکات شریف کتاب الکرامات میں حدیث آتی ہے، شیر آ گیا۔ اب اس جگہ عقیدہ پتہ چلے گا صحابہ کا عقیدہ کیا ہے۔ صحابی شیر کو مخاطب ہو کے کہتا ہے یا ابو الحارث، یہ جس طرح مائیں بہنیں نہیں کہتی فلاں کا ابا، یہ بھی اچھے لوگوں کی عادت تھی، اور تو سیدھا تیر آنیاں نہ کتنی ہے، کوئی ذرا نہیں ڈرنی جی۔ خامد کا نام لینا مکروہ تحریمہ ہے، عزت کے خلاف ہے، جیسا باپ کا بھی نام ہے نا، باپ کا ابا جی کہنے کی بجائے اصلی نام لے کے بلائے، اچھا لگتا ہے؟ برا لگتا ہے نا، ادب کے خلاف ہے۔ پیر صاحب کا کوئی نام ہے نا، تو پیر صاحب کہنے کی بجائے سیدھا نام بتلائے، ہے سچائی مگر بے ادبی ہے کہ نہیں؟ ماں کا کوئی نام ہے لیکن امی جی کہنے کی بجائے نام لے کے بلائے، بے ادبی ہے نا۔ تو یہ باپ یا بیٹے کے نام سے ماں بلاتی ہے فلاں کا ابا، اس کا نام ہے کنیت، شیر کی کنیت ہے ابو الحارث۔ اب جناب حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ شیر کے سامنے کہتے ہیں یا ابو الحارث، اور جنگل کے شیر، جانتے میں کون ہوں؟ عربی زبان میں اس کو خطاب کیا، اس جگہ پتہ چلے گا کہ حضرت سفینہ عربی بول رہے ہیں، اس عقیدے کی بنیاد پر بول رہے ہیں۔ ان کا یہ قاعدہ ہے کہ فرمانروا سربراہ مملکت کی جو لینگویج ہوتی ہے وہ قوم میں نافذ کی جایا کرتی ہے۔ ہمارے ملک میں انگریز جب حاکم تھے، باوجود اس کے کہ جب پر حکومت تھی، ان سب کی زبان، کسی کی پنجابی، کسی کی اردو، کسی کی کاٹھیا واڑی، کسی کی سندھی، کسی کی کچھی، کسی کی پنجابی، کسی کی پشتو، کسی کی تیمل، کسی کی کشمیری، کسی کی نیپالی، مختلف زبانیں تھیں، لیکن حاکم انگریز تھا، سرکاری زبان کیا تھی؟ انگریزی تھی۔ اس ملک پر رومنوں کی حکومت تھی، یہ لوگ انگریزی بولتے تھے
لیکن قانون جو استعمال ہوتا تھا وہ کیسا؟ رومن میں استعمال ہوتا تھا نا. ثابت ہو گیا نا کہ حاکم کی زبان بولی جاتی ہے. جس وقت صحابی نے عربی میں اس کو خطاب کیا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ وہ یہ جانتے ہیں کہ کائنات میں یہ شیر رہتا ہے. اس کو کیوں پتا نہ ہو کہ کائنات کا فرمانروا کون ہے اور اس کی کون سی زبان ہے؟ اور اس پر مذہبی شوائد ادلہ شریعہ یہ تو میں نے بیان کیا وہ جو آپ روزانہ کے تجربے میں آپ نے دیکھا ہے. یہ تو کسٹمری لا ہے, قانونی رواج ہے, یہ چیلنجبل ہے. آئیے شرعی ادلہ پیش کرتا ہوں. لوح محفوظ کی کیا زبان ہے؟ عربی. فرشتوں کی کیا زبان ہے؟ عربی. نام اعمال کی کیا زبان ہے؟ عربی. جب قبر میں جاتا ہے تو جو سوال ہوتے ہیں وہ کس زبان میں ہوتے ہیں؟ عربی میں. یعنی قیامت کی جو عدالت انصاف قائم ہوگی اس میں کون سی زبان بولی جائے گی؟ عربی. جنت میں کون سی زبان بولی جائے گی؟ عربی. عربی کو یہ عزت کیوں ملی کہ خدا کے بعد کائنات کا فرمانروا مدینے کا شہنشاہ ہے, اس لیے اس کی زبان سب کائنات. اب سے ابھی یہ جانتا ہے کہ کائنات کی آفیشیل لینگویج عربی ہے, کیونکہ جو ساورن آف دا کنٹری ہے, جو ساورن آف دا یونیورس ہے, سبجیکٹ ٹو اللہ, اللہ کے ماتحت اور ساری کائنات کا انچارج, اس کی زبان عربی ہے. اس لیے سارے کام عربی زبان میں. حتیٰ کہ جو امام ثوری ہیں انہوں نے اس پر بیان کیا, اس کو الاتقان فی علوم القرآن جلد 2 صفحہ 146 پر یہ حدیث ہے کہ جتنی بھی وحی لم ینزل وحی الا بلغت عربیہ, کوئی بھی وحی جو آسمان سے آئی ہے وہ عربی میں آئی ہے. وترجم كل نبی لقومهم بلسانهم, ہر نبی نے ان کی اپنی بولی میں ترجمہ کر کے ان کو دیا. تورات, انجیل, زبور اور دیگر صحائف جتنے بھی ہیں آئے عربی میں ہیں امام ثوری کی روایت کے مطابق. اگر اس میں خلاف ہے مگر یہ بات تمام ہمارے اردو کے جو لکھنے والے بزرگان ہیں جنہوں نے تفسیر اس دور میں لکھی ہے انہوں سب نے بھی اس جگہ حضرت عبداللہ بن عباس کے حوالے سے اس حدیث کو کوٹ کیا ہے. اور پھر یہ کہ جسے ہے ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومهم ليبين لهم, ہم نے کوئی بھی رسول ایسا نہیں بھیجا جو اس قوم کی قومی زبان کے ساتھ نہ آیا ہو. اس کی تفسیر میں, اس کی تفسیر کے لکھا ہوا ہے کہ ہر وحی عربی میں آتی رہی. کیوں؟ نبی یا رسول جس کے وحی آئی ہے وہ تو اور لینگویج بولتا ہے. کہا سرکاری زبان مدینے والے کی زبان ہے, سرکار اصل میں وہ ہے. اب حضرت سفینہ کھڑے ہو کے جب کہتے ہیں یا ابو الحارث, عقیدے کا پتہ چل گیا کہ صحابی رسول کریم علیہ تحید و تسلیم ان کی ذات پاک کو وہ کائنات کا حاکم اور فرمانروا سمجھتے ہیں, نہیں تو پھر کوئی اور زبان بولتے. اور یہ شعر کو کبھی نہ کہتے, شعر کی بولی ان کو پتہ نہیں تھی, لیکن یہ یقین سے کہتے ہیں یا ابو الحارث انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی آئیڈینٹی بتائی کہ میں کون ہوں. جانتے میں کون ہوں؟ یہ نہیں کہا میں عربی ہوں, یہ نہیں کہا کہ میں کس شہر کا رہنے والا ہوں, یہ نہیں بتایا میں کس باپ کا بیٹا ہوں, یہ نہیں بتایا کس قوم کا آدمی ہوں, کس قبیلے کا آدمی ہوں. کیوں؟ جس وقت کوئی آدمی کسی اپنی فیکٹری, کارخانے یا اور کسی ایسے انسٹیٹیوٹ میں داخل ہونا چاہتا ہے تو مین گیٹ پر جب اس سے پوچھتے ہیں اس وقت کہے کہ میں فلاں بیوی کا خامد ہوں, نکاح نامہ پیش کرے داخل ہونے دیتا ہے کوئی؟ اپنا شجرہ نسب پیش کرے کوئی داخل ہونے دیتا ہے؟ ان کا کوئی تعلق نہیں. آج حضرت سفینہ اس شعر کے سامنے سمجھتے ہیں کوئی بھی آئیڈینٹی پیش کرو اس کا سے تعلق نہیں, کیونکہ مسئلہ ہے کائنات کی فرمانروائی کا. کائنات کا فرمانروا مدینے کا جان ہے, میں یہ ظاہر کروں میں ان کا غلام ہوں. سبحان اللہ. پتہ چلا سرکار کی غلامی بڑی دولت. وہ جناب اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں کون ہوں, میں سرکار کا غلام ہوں. مولا, مولا کا جو ہے یہ ماسٹر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, غلام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, آزاد کردہ غلام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. جو کسی آدمی کو قیمتاً خرید کے آزاد کر دے اس کے لیے بھی مولا استعمال ہوتا ہے. لیکن ایسا مشتق اس کو کہتے ہیں ایک ویوکل ناؤن ہو, یعنی جس میں بہت سارے معنی پائے جاتے ہوں, ابہام پایا جاتا ہو. اس کو ہماری منطق کی زبان میں کہتے ہیں کلی مشقق. یہ ایک لفظ ہے, اس میں کئی باتوں کی گنجائش ہے. کوئی معنی اعلیٰ دیتا ہے, کوئی ادنا دیتا ہے, کوئی درمیانی دیتا ہے, کوئی چھوٹا, کوئی موٹا, کوئی پتلا, کوئی دبلا, اس سے معنی دیتا ہے. ایک جیسے اس کے معنی نہیں ہے. تو ایسی حالت میں چاہیے ہوتا ہے کوئی قرینہ ہو. اب صحابی کا یہ لفظ بولنا یہ تو معنی اس کے نہیں ہوں گے کہ میں سرکار کا معذلہ مالک ہوں, یہ تو نہیں معنی ہوں گے. ان کو نبی کہنا, اپنے آپ کو امتی کہنا, شعر کے سامنے اپنی ہستی پیش کرنا, اس کا مطلب یہ کہ فیصلہ شدہ بات ہے, اپنے آپ کو غلام مصطفیٰ سمجھ گئے. یہ بات کہی. تو اس وقت سب سے بڑا رینک جو ہوتا ہے وہ بھی اس لیے جا کرتا ہے ایسے موقع پر. ایک زنانی مزدور ہے نہیں تو یہ بریگیڈیئر نہیں. کوئی پوچھا تو کون ہے تو مزدور ہے نانی کی نہیں, ارے فلاں بریگیڈیئر ہونے کی علم نہیں ہے. حالانکہ قریبی رشتہ داری تو اب اس کے خامد کے ساتھ جا رہتی ہے, لیکن وہ سمجھے میرے پاس سپیریئر رینک میرے باپ کا بریگیڈیئر ہونا ہے. صحابی کہتا میں نمازی بھی ہوں, میں غازی بھی ہوں, میں حاجی بھی ہوں, میں حافظ بھی ہوں, میں عربی دان بھی ہوں, میں فقیہ بھی ہوں, میں دانشور بھی ہوں, میں پڑھا لکھا بھی ہوں, لیکن اس وقت میں کیا بیان کروں؟ سب سے سپیریئر رینک میرے پاس غلام مصطفیٰ ہونا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں مولا رسول اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, غلامان مصطفیٰ. تو اب جناب اس اونٹ کی بات چلی تھی, اونٹ کو نہیں پتا کہ یہ کون ہے, سمجھ گیا نا. ابراہیم علیہ السلام سے بات چلی تھی, آگ نے نہیں واضح کیا کہ یہ کون ہے. جب آگ سمجھ گئی تو بندوں کو تو سمجھنا چاہیے تھا. ایک بندہ بھی جب مسلمان نہ ہوا, اس سے آپ کے لیے اور میرے لیے تسلی ہے, گھبرانا نہیں ہے.
آپ سمجھتے ہیں میں اللہ اللہ کرنے والا بندہ ہوں، میں نیک آدمی ہوں، سب سے بھلائی کرتا ہوں، سب کی خدمت کرتا ہوں، کسی کی برائی نہیں چاہتا ہوں، لیکن کوئی نہ کوئی برائی میرے متعلق تراش نہیں جاتی، آپ گھبرائیں نہیں، آپ نیکی کو جاری رکھیں۔ یہ سنت انبیاء ہے، جس کو آگ نے نہیں جلایا ہوگا کسی دوست دشمن اور یہ بات پوشیدہ رہ گئی ہوگی کہ یہ سچا ہے، مگر نہ مانے نا، ایسی حالت میں آپ کو وطن چھوڑنا پڑا، مہاجر ہو کے چلے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ بولے انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں رب کی طرف جا رہا ہوں، رب میری رہنمائی رب ہب لی من الصالحین، مولا کریم بیٹا عطا فرما لیکن نیک لوگوں کی جماعت کا ہو، ایسا بوگس اور بھرتی کا نہیں، کھوسٹ صرف کھاد بنانے والی مشین، بوگس قسم کی اولادیں کسی کام کی نہیں، دنیا کا بھی بوجھ قیامت کا بھی بوجھ، دنیا میں بھی اسے اذیت قیامت میں بھی اذیت، لیکن نیک اولاد دنیا میں بھی عزت کا باعث ہے، قیامت میں بھی اس کا جتنی بھی نیکیاں ہوں گی وہ والدین کی تعلیم و تربیت کی وجہ سے ان کو الگ ثواب ملے گا، ماں باپ کو الگ ملے گا، قیامت کی بھی زینت ہے۔ بیٹو اچھے بن جاؤ، اپنے ماں باپ کے لیے بھی عزت کا باعث بنو، اپنے لیے بھی عزت حاصل کرو۔ بڑی بزدلانہ زندگی ہے، شرابیں پینے لگ جانا، مد کا چنڈو پینے لگ جانا، ڈرگس کھانے لگ جانا، اور گھٹیا اڈوں پر جانا، بدنامی اور بدگماشی کے اڈوں پر جانا، اپنا کیریکٹر ضائع کر دینا، اپنی شہرت کو خراب کر دینا، اپنے باپ کو بے آبرو کرنا، اپنی ماں کو بے آبرو کر دینا، ہر آدمی ان کا دروازہ کھٹکھٹا کے اس کے ماں باپ کے پاس آ کر اس کی شکایت کرے، اور ماں باپ جو ہے بجائے اس کے کہ وہ سکون ملے وہ تھانہ بن جائیں، لوگ بار بار آ کے کہیں آپ نے بیٹے نے یہ کیا ہے۔ نہیں، ایسے بیٹے بنو جیسا حضرت اسماعیل بنے تھے۔ اور دعا بھی کیا تھی؟ مولا کریم بیٹا عطا فرما جو نیک ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، اللہ اولاد دے تو نیک دے، لیکن دعا کب کی؟ جب حالت سفر میں تھے۔ اس پر ایک حدیث نبی پاک علیہ السلام کی عرض کرتا ہوں کہ جس میں سرکار نے فرمایا 3 شخص ہیں جن کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ امید کروں کہ آپ پوری توجہ سے بات سنیں گے، یہ کام کی بات روزانہ کی زندگی میں کام آنے والی ہے۔ رب سے بندہ دعا مانگتا ہے، رب رد نہیں کرتا۔ کون کون سی؟ ایک تو کوئی مظلوم اپنے ظالم کے بارے میں دعا کرے، یہ دعا اور بدعا کا لفظ جو ہے آپ دعا اور بدعا کے لفظ سے واضح کرتے ہیں، عربی زبان میں الدعاء علی، یہ بدعا کے لیے استعمال ہے، الدعاء اللہ، لام زبر اللہ، دعا لہم، ان کے لیے دعا کی، تو اس میں ان کے لیے فائدے کی دعا کی۔ ضرر کی دعا کے لیے الدعاء علی استعمال ہوتا ہے، فائدے کی دعا کے لیے الدعاء اللہ استعمال ہوتا ہے۔ یعنی مظلوم اپنے ظالم کے بارے میں دعا کرے، یعنی بدعا کرے، وہ نہیں چلتی۔ اس سے کیا نتیجہ نکلے گا؟ آپ زندگی میں کبھی کسی کے ساتھ ظلم نہ کریں۔ حضور نے فرمایا کہ الملک یبقی مع الکفر ولا یبقی مع الظلم، آدمی کی عزت اور اقتدار کفر کی حالت میں باقی رہتے ہیں، ظلم کی حالت میں باقی نہیں رہتے۔ آپ بیوی کے ساتھ بھی زیادتی کر سکتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں جتنی ہو سکتی ہے اتنی تو کروں نا، یہ آپ کی حکومت کا ادارہ ہے، اس کا آپ نے غلط استعمال کیا، آپ کی عزت نہیں رہے گی۔ چھوٹے بھائی آپ کی بات مانتے ہیں، آپ نے لوٹ کھسوٹ مچائی ہوئی ہے کہ ان کو تھوڑا بہت دے کے ٹال دوں، باقی سب ماں باپ کا حصہ ہڑپ کر جاؤں، یہ ظلم ہے۔ ان کے دل کی بدعائیں ساری زندگی آپ کو کسی ٹھکانے پر نہیں جانے دیں گی۔ کہ جو چھوٹے موٹے سربراہ ہیں، قبیلہ قوم آپ کو اپنا لیڈر مانتی ہے، ان کے ساتھ ظلم و زیادتی مت کریں، کہ مظلوموں کی بدعا آدمی کو جینے نہیں دیتی، ذلت کی زندگی جیتا ہے۔ بترسد آہ مظلومہ کہ ہنگامے دعا کردن اجابت الدر حق میرے استقبال میں آئے۔ مظلوموں کی بدعا سے ڈرا کرو، کیوں؟ ادھر اس کی زبان سے وہ دعا نکلتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مقبولیت راستے میں آ کے اسے پہنچتی ہے، وہاں نہیں پہنچنے دیتی۔ ایک دعا ہوئی۔ دوسرا، مسافر دعا کرے۔ ابراہیم علیہ السلام نے حالت سفر میں دعا کی، مولا کریم مجھے نیک بیٹا عطا فرما، اللہ تعالیٰ نے اس میں دیر نہیں لگائی۔ اور تیسری دعا کون سی ہوئی؟ سرکار میں ماں اور باپ کی دعا، یہ رد نہیں ہوتی، لیکن وہ دعا جو ان کو خوش کیا جائے تو کسی کے فائدے کے لیے کرے، وہ بھی نہیں چلتی۔ نہ خوش ہو کے بدعا کا کوئی جملہ ان کی زبان سے نکل جائے، یہ بھی رد نہیں ہوتا۔ یعنی ماں باپ کا منہ اس کے تقدیر کے فیصلے کا ترجمان ہے۔ ہمت کرو، ماں بدعا کرنے والی ذات نہیں ہے، بدعا خود لی جاتی ہے محنت مشقت کے ساتھ۔ ہر ایک شخص کی ماں مہربان ہے، قریب ہے، وہ دعائیں دینے کی عادت رکھتی ہے۔ بدعا اس وقت جب اس کو بہت اذیت ہو، بہت ٹارچر کیا جائے۔ کیوں ایسا کیا جائے؟ سوسائٹی کیوں یہ بات نہ سمجھ سکی کہ جس کی دعا تقدیریں بدل سکتی ہے اسے بدعائیں لیتا کیسا بد نصیب آدمی ہے؟ باپ جس سے پیغمبر کے ہاتھ خالی نہ لوٹے، باپ کے ہاتھ خالی نہ لوٹے، یہ 3 دعائیں ہیں، رد نہیں ہوتی۔ مظلوم کی دعا ظالم کے بارے میں، مت کسی کا دل دکھا اور مت کسی کی آہ لے، مت کسی کا دل دکھا اور مت کسی کی آہ لے، دل کے دکھ جانے سے ظالم عرش بھی ہل جائے۔ کوئی بھتیجا بن جائے، یتیم رہ گیا، اس کو لوٹنا۔ حدیث صحیح میں آتا ہے، اذا بکا الیتیم وقدموہ فی کف الرحمن، جب کوئی یتیم روتا ہے تو اس کے آنسو
اللہ تعالیٰ کے دستے قدرت میں گرتے ہیں. اللہ کی مدد من اب کا حاضر لکھتے ہیں ملتی مارا ہے تو فطرہ. کون وہ بدنصیب ہے جس نے اس مسکین کو رلایا جس کے باپ کو ہم نے خاک میں ملا دیا ہے. من اسکتو فلہ الجنہ, جو اس کو چپ کرا دے, اس کے آنسو صاف کر دے, جنت دے گے. اپنی ڈیوٹی سمجھو, مظلوموں کے دکھوں میں کام آنا. تو ابراہیم علیہ السلام کی بات کر رہا تھا. چلے تو راستے میں جاتے جاتے دعا مانگی. رب نے کہا وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ, ہم نے اس کو خوشخبری سنائی اور بڑا بردبار اور حوصلے والا بیٹا دوں گا جس کی الگ پر چھری بھی رکھو گے نا وہ نہیں کرے گا. اس جگہ قرآن جو کہتا ہے فلما بلغ معه السعي, جب اس کے ساتھ دوڑنے کے قابل ہوا, باپ نے کہا میں کیا دیکھتا ہوں خواب میں, یہ ذرا سوچ کے ایک مرتبہ پھر اس کا رسوان مجھے اپنی پیشانی میں مہیا کیجیے کہ بچہ جب ماں باپ کے ساتھ انگلی پکڑ کے دوڑنے کے قابل ہو, چھوٹے چھوٹے جوتے پہنے ہوئے ہوں, چھوٹے چھوٹے سے کپڑے پہنے ہوئے ہوں, ماں نے سنوار کے سرما لگا کے خوشبو لگا کے کپڑے استری کر کے باپ کے ساتھ روانہ کیا ہو, راستے میں باپ پوچھے میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے قتل کر رہا ہوں, بتا تیری کیا رائے. کتنا مشکل وقت ہوا ہوگا, مگر دیکھنے کی یہ بات ہے دیکھا خواب میں ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے نبی کے بارے میں یہ سوچنا کہ نبی جاگتے ہوئے بھی غلطی کھاتا ہے, یہ ان کے منہ پہ جوتا ہے کہ نبی تو سو کے غلطی نہیں کھاتا, جاگتے ہوئے کیا سوچتے ہو. یہ جو قربانی آج ہر مسلمان جو عاقل بالغ آزاد ہے اور اس کے پاس اس کی حاجات اصلیہ قطعیہ لابدیہ کے علاوہ, یعنی جو اس کی نیسیسٹیز ہے جن کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا, جو اس کی روزانہ کی ضروریات ہیں جس میں اس کی گاڑی بھی شامل ہے, اس کا سواری والا گھوڑا بھی شامل ہے وغیرہ وغیرہ, روزانہ کا کھانا کپڑے مکان, یہ اس کی حاجات قطعیہ لابدیہ ہے جن کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا, روزانہ استعمال میں آتے ہیں. ان کو چھوڑ کے اگر اس کے پاس اتنی جائیداد ہو کہ اگر اسے بیچا جائے تو 7.5 تولے سونا خریدا جا سکے یا 52 تولے چاندی خریدی جا سکے تو اس پر قربانی واجب ہے. لیکن قربانی کرنی اس لیے کہ اس کی رسیاں بھی گھر نہیں لانی, وہ بھی صدقہ کرنی ہے. گوشت اس کا تیسرا حصہ لے کے اپنے ذات پر استعمال کر سکتا ہے, باقی 2 حصے ایک درویشوں کا, ایک خیشوں کا, ایک اپنی ذات کا. مسئلہ سمجھ میں آیا ہے. لیکن ایسا کہ ذبح کرنے جائے کا سری آپ رکھ لیں, پائے آپ رکھ لیں, چمڑا آپ رکھ لیں, مجھے ذبح کر دیں, یہ قربانی نہیں لگے گی. اس لیے کہ آپ نے مزدوری میں اس کو سری پائے اور چمڑا دے دیا ہے. گوشت کے غلط استعمال سے قربانی ضائع ہو جاتی ہے. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ قربانی اس طرح کرے کہ اس پر شریعت کے مطابق اس کو بانٹ سکے اور کوئی چیز اس کی ضائع نہ جائے. چمڑے کا صرف یہ استعمال فقہاء نے مباح لکھا ہے کہ مسلح بنانے کے لیے کوئی اپنی ذات کے لیے مسلح بنا سکتا ہے, اور وہ بھی خلاف اولا ہے, اچھی بات نہیں, مباح ہے. وہ بھی چاہیے کہ صدقہ کرے, رسی بھی صدقہ کرے اور سینی پائے کا گوشت بھی اصل گوشت میں شمار کر کے تقسیم کرے. سمجھ میں آ گئی ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے, کن حالات میں واجب ہے, کیسے واجب ہے, اس کا استعمال کیا ہے. اگر سمجھے کہ کسی ایسی جگہ ہوں جہاں استعمال کرنے کا طریقہ عمل میں نہیں لایا جا سکتا تو پھر اس ملک میں جا کے قربانی کر دے, پیسے بھیج دے کہ اس کی طرف سے کر دے. اگر کوئی اس کے ساتھ بے ایمانی کرے تو بے ایمانی کرنے والا بے ایمان ہوگا, پیسے بھیجنے والے کی قربانی لگ جائے گی. یہ بھیجتا ہے کہ اس کا ثواب میرے ابا جی کو بھیجنا, وہ اپنے ابا جی کو بھیج دیتا ہے, ثواب اس پر دار و مدار ہے جو بھیجنے والے نے نیت کی. بے شک کہنے والا کچھ کہہ دیتا, وہ کہتا ہے رسول کریم علیہ السلام کے لیے میری قربانی ہو تو بے شک آگے اس کا استعمال کرنے والا کہ یہ میرے ابے کو پہنچا نہیں پہنچے گی, سرکار کو پہنچے. یہ موٹے موٹے اس کے مسائل ہیں. اور وہ جانوروں کی ایجوں کے بارے میں اس کو گفتگو نہیں کر سکتا, انشاءاللہ عید والے دن گفتگو کریں گے. لیکن آپ کو یہ بات تو سمجھ میں آ گئی ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے, کیسے حالات میں واجب ہے, کس طرح کرنی چاہیے, کہاں کرنی چاہیے, اس کا استعمال کیسے کرنا چاہیے. بات تو سمجھ آ گئی. اس جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا خواب ہے, اس سے جو اہل سنت کا عقیدہ ہے, نبی بھولنے والی ذات کا نام نہیں ہے. اس لیے کہ اگر نبی کو لغزش ہو تو دین کی سچائی اور اتھینٹیکیشن کے بارے میں کیا شہادت رہ جائے گی. اگر نبی لغزش کھانے کا عادی ہو تو قرآن کی سچائی کے لیے کیا دلیل باقی رہ جائے گی. اس کو ماننا ہوگا کہ وہ غلطی نہیں کھاتا, اس لیے قرآن کی کوئی بات غلط نہیں. وہ غلطی نہیں کھاتا اس لیے حدیث کی کوئی بات غلط نہیں. کہتے حدیثوں میں جھگڑے, کہا جھگڑے راویوں میں ہے, حدیث میں کوئی جھگڑا نہیں. آئی بات خیال میں کہ یہ سرکار سے ثابت ہے کہ نہیں. راویوں سے یہ سوال ہوتا, تم نے سنیے کچا آدمی کو راستے میں مل جائے تو کہتے ہیں بیچ میں بندہ کچا ہے. اب ہم جناب دیکھا کرتے تھے کہ شہری کے وقت اذان ہو رہی ہے, اپنے کاجیوں نے بانگ نہیں دیتی, مطلب اپنے جو مسجد ہے اس میں اذان نہیں ہوئی اس لیے کھائے جاؤ, اور شام کے وقت اگر مرغا بھی اذان دے دو روزہ کھل جاتا. یہ دقت ہے کہ آدمی دین کو اپنی ذاتی رائے کے قریب لانے کی کوشش کرتا ہے. نہیں, بندے کی ڈیوٹی ہے بندہ ثابت قدم رہے. جس وقت پیغمبر نے یہ کہا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں, بیٹے اس سے کہا جو ابھی مشکل سے باپ کی انگلی پکڑ کے چلنے کے قابل ہوا, اس کے بعد وہ ڈکشن کہاں ہے, وہ فتویٰ کس نے دیتا ہے.
آپ ایک بچے سے کہیں یار فلاں جگہ اس طرح کوئی لڑائی اور فلاں کو چوٹ لگی ہے، بتا کون سی سیکشن اپلیکیبل ہوگی، کون سا دفعہ لاگو ہوگا؟ کوئی کعبہ میں کوئی قانون پڑا ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے استفسار کیوں کیا، ریفرینڈم کیوں کروایا، ان کی ڈسکشن کیوں پوچھی، اور انہوں نے جواب میں یہ کیوں نہیں کہا مجھے کیا پتا ہے؟ پتا چلا پیغمبر کی گود دنیا کی سب یونیورسٹیوں سے زیادہ ایجوکیٹو ہوتی ہے، سبحان اللہ، انفارمیٹو ہوتی ہے، نبی کا چمڑا بھی لگے تو آدمی کے اندرونی حیثیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ جناب مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں، مشکاۃ شریف کے اندر حدیث ہے، حضور نے مجھے یمن کا گورنر بنا کے بھیجنا چاہا، میں نے سرکار سے عرض کیا لا ادری مل قضاء بین اثنین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے حبیب مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ دو کے درمیان فیصلہ کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اس وقت سرکار نے کیا کیا؟ فمسح یدہ علی صدرہ یا ضرب وجہہ علی صدرہ، ان کے سینے پر سرکار نے ہاتھ پھیرا۔ اس وقت کو یہ نہیں کہا کہ تم یہ وظیفہ پڑھو گے تو یہ تمہارا ایسا ہو جائے، وظیفہ بھی بتانا حق ہے، اس کی برکت سے بھی حقائق کھلتے ہیں، جیسا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ السلام نے کہا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، مولا کریم میرے سینے کو کھول دے، میری زبان کی گرہ کو کھول دے، مجھے ایسا انسان بنا دے تاکہ وہ دشمن میری بات کو اچھی طرح سمجھ سکے۔ لکنت تھی، یہ کلمہ پڑھنے کی وجہ سے لکنت جاتی نہیں، صحیح کرام نے لکھا ہے۔ معلوم ورد پڑھنے سے بھی فائدہ ہوتا ہے، سرکار نے بتایا ورد پڑھو یا چمڑا میرا لگے۔ سبحان اللہ، جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ زوجہ ہے حضور کی، خذوا ثلثی دینکم من ہذہ الحمیرہ، اس چھوٹی سی گوری سے دین کا 2/3 آف ٹوٹل اسلام، پورے اسلام کا 2/3 سے اس اکیلی خاتون سے سیکھو۔ حالانکہ اس وقت پورے عالم اسلام میں دین کا 1/3 جاننے والا کوئی شخص نہیں ہے، اور ممکن ہے کہ کئی صدیوں میں 1/3 اسلام جاننے والا بندہ نہ گزرا ہو، اکیلی 2/3 دین پورا، اس سے سیکھو۔ پڑی ہوئی کہاں ہے سرکار کے بدل سے بدل۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ تو حضرت حیدر قرار فرماتے ہیں جب سرکار عالم السلام نے میرے سینے پہ ہاتھ پھیرا ما شکک تو بعدہا فی القضاء، جب حضور نے سینے پہ ہاتھ پھیرا تو اس کے بعد مجھے قضاء میں کبھی شک ہوا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ دور حال کے جوڈیشری کے ماہرین نے لکھا ہے کہ there is no judge whose decision was never challenged, never impugned except that of Ali۔ سبحان اللہ۔ پوری دنیا میں جتنے جج گزرے ہیں کوئی جج ایسا نہیں جس کے فیصلے پر کبھی اپیل فائل نہ ہوئی ہو، امپیونمنٹ فائل نہ ہوئی ہو، کبھی ریویژن دائر نہ ہوئی ہو، کبھی اس کے فیصلے کو ٹرمینیٹ کرنے کے لیے اگلی عدالتوں سے اپروچ نہ کیا گیا ہو۔ ایک اکیلا علی ہے جس کے کسی فیصلے کو کسی کورٹ میں کبھی بھی کسی نے چیلنج نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ اب جناب اسماعیل علیہ السلام کا ان سے یہ نہ کہنا ابا جی مجھے پتہ نہیں، بلکہ کہا یا ابا تفعل ما تؤمر، ابا جی وہ کام کریں جس کے کرنے کا آپ کو حکم دیا جاتا ہے۔ معلوم ہوا پیغمبر کی گود میں پلنے والے کا عقیدہ یہ ہے نبی خواب میں بھی ہو جو خواب اسے آئے وہ وحی الہی ہوتا ہے، وہ حکم الہی ہوتا ہے، جس طرح جاگتے میں رب بات کرے تو وہ حکم الہی ہوتا ہے، سوتے میں بھی رب اپنے پیغمبر سے بات کرے تو وحی الہی ہوتا ہے۔ یہ تھا آج کا بیان اختتام ہوتا ہے۔ اب گزارش ہے قاری صاحب کی خدمت عالیہ میں جو اذان فرمائے اور اس کے بعد جمعہ کی بقیہ کارروائی فرمائے۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ جس کے پاس 7.5 تولے سونا نقد موجود ہے یا 52 تولے چاندی موجود ہے۔ رب کہتا ہے کعبہ صحیح لیکن وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ مُصَلًّى، کعبے کی بجائے کہا مقام ابراہیم پر نماز پڑھو۔